نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ اعراف ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم جز 9 سے شروع کر رہے ہیں، 9واں سپارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 88 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا، ملاؤ کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھتے رہے، سرداران جو ہمیشہ رسولوں کی مخالفت کرتے رہے۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے سردار تھے، جو استکبار میں مبتلا تھے، جو اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اب بالکل حالات ان کے لیے سخت ترین کر دیے جائیں، اور بالکل یہی حالات ویسے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں بھی ہو رہے تھے۔ یاد ہوگا سورہ اعراف کے بالکل مکے کے آخری دور میں جیسے نازل ہوئی، اس وقت یہی منصوبے بن رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شہر بدر کیا جائے یا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو بالکل مجبور انہیں کر دیا جائے کہ بس اب آگے اسلام پہ کے لیے وہ کچھ کر ہی نہ سکیں، اسلام پہ لوگ قائم رہ نہ سکیں۔ بالکل وہی صورتحال وہاں تھی۔ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے دونوں کو ہی نصیحت کرنی ہے، یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، ایسی حرکتیں کرنے والوں کا پہلے کیا انجام ہوا وہ کفار سوچ لیں۔ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ آگے کیا آزمائشیں آ رہی ہیں، کیا آ سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا ہم تو یعنی تمہیں بس نکال دیں گے یا واپس آنا ہوگا، ہماری ملت میں واپس دین پر آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ ہاں ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں۔ یعنی بالکل جھوٹی بات ہوگی، بالکل جھوٹا مذہب ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم شریک کریں۔ دوسرے یہ کہ جو بات ہم نے کہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کا میں رسول ہوں، کیا وہ بات سچی نہیں ہے جو میں تمہاری ملت میں پلٹ آؤں؟ جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، ہمیں ہدایت دے دی، صحیح راستہ دکھا دیا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی چاہے۔ ان یشاء اللہ ربنا، جو بالکل اس طرح سے ہے نا جیسے انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر کام ہوتے ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا لے گا، ان کے زور ہم پہ چل نہیں سکے گا۔ یہ بات بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ بھی کہ اللہ کی مشیت ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، علی اللہ توکلنا۔ بالکل یہی پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت مکے کے مسلمانوں کو۔ آج ہمیں کیسی آزمائشیں ہوں، وسیع ربنا کل شیء علما، اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا پیچھے ہمارے باتیں ہو رہی ہوں، کیا سازشیں ہو رہی ہوں، کیا کوششیں کر رہے ہوں، کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اور ہمارا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر، علی اللہ توکلنا۔ اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اللہ کا یہ بھی بہترین نام، جب مشکل میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہو، اگر دوسرے ظالم قوم سامنے ہو، اللہ کے اس نام کو پکار کر دعائیں کرنے کے لیے، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ کیسی کوتاہ نظری ہوتی ہے انسان کے، کتنی کہنا چاہیے، کہنے کو وہ سردار ہے، بہت ہی اپنے دانش میں تو بہت عقل مند ہے، بہت آگے کی سوچ رہے ہیں کہ اگر شعیب کی بات مان لی، شعیب کی بات اگر چلنے دی تو کل کو ہماری سرداری نہیں رہے گی، ہماری ساری جو آج جو ہمیں فائدے دنیا کے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ہاتھ سے چھن جائیں گے۔ تو وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانو، ان کی بات مانی تو بس برباد ہو جاؤ گے، دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے، رجفا کا لفظ ہے، کہ اس نے ان کو آ لیا اور وہ اس میں اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ سمجھ یہ رہے تھے کہ اگر مان لی تو برباد ہو جائیں گے، اور یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اگر شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی تو کیا بربادی ہو سکتی ہے۔ اور وہ بربادی اچانک آ گئی۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جس دنیا پہ مر رہے تھے دنیا ہاتھ سے پھر بھی نکل گئی، ساری دنیا ہی ختم ان کے لیے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہو کر رہے، الخاسرین، سارا پا لیا انہوں نے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا
یا قومی، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اسی طرح کی بات پچھلے جو واقعات ہے انبیاء کے اس میں بھی آ رہی تھی نا، انبیاء کرام کتنی اپنی قوم سے محبت، ان کے لیے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اب کس طرح سے اپنے آپ ہی کو تسلی دے رہے ہیں ان کی بربادی پر کہ میں نے تو پورا حق ادا کر دیا، پوری بات پہنچا دی تھی، اب کیا افسوس ان پر کروں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو، اب پیچھے بہت سے قوموں کے واقعات آئے تھے کہ کس طرح ان پر عذاب آئے، اب یہ جو عام اللہ کی سنت ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس سے دل نرم پڑتے ہیں نا، پھر بھی بات سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، اس لیے ایسی سختیاں بھی آتی ہیں، جیسے آل فرعون پر قحط کی بات ہمیں پتہ ہے، اور اس لیے کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، پھر بھی جو لوگ نہیں مانتے پھر انہیں اور مہلت دی جاتی ہے، انہیں ان کے خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ آج پھل پھول رہے ہوں، آج خوب ترقی پا رہے ہوں تو انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دیوی ڈھیل نہ ہو، اور پیچھے سے پکڑ آ بھی سکتی ہے۔ اس وقت جب کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ بات بھی قرآن میں آتی ہے نا، کس طرح اگر تورات کے لیے آتا ہے کہ اگر انہوں نے تورات پر عمل کیا ہوتا تو کس طرح آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ کی طرف پلٹو تو استغفار کرو تو کیا کس طرح اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، مال و اولاد سے نوازے گا۔ اللہ کی کتاب پہ اگر عمل کریں، اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹے ہیں تو دنیا میں بھی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ برکات من السماء، آسمان سے زمین سے، والارض کہ برکتیں نازل ہو، برکتیں نکلیں، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی؟ ہم میں سے ہر ایک سے یہ کہا جا رہا ہے، ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کس وقت کون سی آفت آ سکتی ہے، کب پکڑ آ سکتی ہے۔ آج جیسی دنیا چل رہی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس کے لیے اگر یہ فکر ہو جائے تو کیسے انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے، اللہ کی صحیح بندگی پہ قائم کر دے کہ وہ کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کس طرح وہ یلعبون آتا ہے دنیا میں، جو پہلے لعبوں و لہو جیسے دنیا کو کہا ہی گیا نا، جو بھی دنیا کے کام ہو رہے کیا ہے ویسے کھیل تماشا جیسے ہو، اس میں انسان مشغول ہے، اور سچ مچ کھیل میں انٹرٹینمنٹ میں بھی کتنے ہی انسان کس طرح لگے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اچانک کوئی اللہ تعالیٰ کا مضبوط ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ افا امین مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، امن میں آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں لے گا؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی قوم، الخاسرون، جو خسارے پانے والے وہی بے خوف ہوتے، سوچ نہیں رہے ہوتے کہ کیسے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ کس طرح پہلے قومیں گزری، پہلے قوموں پہ عذاب آئے، اور کتنی جو قوموں کے حالات پڑے ان میں انہی کے بچے ہوئے لوگ جو بچا لیے گئے تھے پہلے عذاب سے، پھر انہی کی نسلیں آگے جا کر پھر اس طرح کے وہ شرک میں مبتلا ہوئے، پھر ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ پچھلوں سے بھی سبق نہیں لیتے، دیکھتے نہیں ہو پہلے کیسی نسلیں گزر گئی، بلکہ انسان بھی دیکھے تو کس طرح کتنی نصیحت دینے والی یہ چیز ہے۔ کل ہمارے بڑے جو دنیا میں بس رہے تھے، کیا کچھ دنیا میں کر رہے تھے، آج وہ موجود نہیں، وہ اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے پہنچ چکے۔ کل ہم بھی اسی طرف دوڑ رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح وہیں جانے والے ہیں، اس کے لیے تیاری اصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ اگر بھولے ہی رہے اللہ کو تو کس طرح دنیا میں بھی پکڑ آئی سکتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو اس طرح بھولے ہی رہے اللہ کو، ان پہ پھر کیا ہوتا ہے، دل پہ مہر ہی لگ جاتی ہے، دل سختی ہو جاتے ہیں۔ فہم لا یسمعون، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔
یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی جیسے تمہارے سامنے مثال کے لیے موجود ہیں، پیچھے قصے سنائے گئے جو سارے انبیاء کرام کے، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ جو بڑے بڑے کافر تھے پکے، کس طرح انہوں نے بس طے کر دیا کہ نہیں ماننا ہے، پھر مان کے ہی نہیں دیا۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا، عہد کی پابندی نہیں کرنے والے تھے۔ عہد جو ان کے دلوں میں ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کو انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور بلکہ ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ انبیاء کے واقعات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ سنت بتائی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو سب سے زیادہ قرآن میں آیا، اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہی بات کہ ان کے جو حالات تھے بالکل اسی طرح کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آ رہے تھے۔ پھر وہ قوم وہ تھی جن کو شریعت دی گئی، اب دوسری قوم اب اٹھائی جا رہی تھی جس کے پاس نئی شریعت آ رہی تھی، تو ان کی غلطیوں سے سبق لے امت مسلمہ، اس کے لیے بھی ان کی بات سنائی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایسے ہی بہت کچھ نصیحتیں انسانوں کے لیے ہیں کہ کس طرح سے کیسے کیسے واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کیسے قدرت اس میں نظر آتی ہے، کس طرح اللہ کی مدد اللہ کے بندوں پر آتی ہے، اور انسانی جو کمزوریاں ہوتی ہیں عام طور پہ جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان کے قوم کی کمزوریوں میں نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کئی جگہ واقعہ آیا۔ یہ سورہ اعراف میں پہلی دفعہ بہت ہی تفصیل سے آ رہا ہے یہاں پہ۔ ابھی آگے کئی رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر چلتے رہیں گے کے بعد بھی، لیکن آگے قرآن میں بھی تقریباً ہر سپارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ واقعات بہت شروع سے نہیں ہے، درمیان میں کچھ اسکپ بھی ہوں گے، لیکن ہم اس کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں جائیں گے۔ آگے قرآن میں ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اگلی صورتوں میں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے پھر ان قوموں کے بعد، یعنی جن قوموں کا بھی پہلے تذکرہ ہوا، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ جو فرعون نہیں وہ ملئہ، اس کے درباری، وہ سبھی جیسے پوری گورنمنٹ ہوتی ہے نا، سب مل کر ہی ظلم کر رہے تھے بنی اسرائیل پر، سبھی مل کر دنیا میں فساد پھیلا رہے تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جب انہوں نے انکار کیا پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ آج دیکھ لو، قریش بھی دیکھ لیں کتنے وہ بڑے مفسد تھے، کتنی طاقت رکھنے والے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، اب یہاں پہ بات اس وقت سے شروع ہو رہی ہے جب وہ دربار میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام اور اس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا فرعون، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا، انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا منصب یہی ہے، اسی کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ مانتے وہ بھی تھے ویسے، اکثر مشرکین مانتے ہی رہے نا کہ ایک اوپر رب بھی ہے، اور وہ مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ تو ہے رب، تو اس میں ربکم کہا جاتا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اس کی طرف سے میں بینات لے کر آیا، روشن نشانیاں لے کر آیا ہوں، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ پھر ان کی جو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، دونوں ہی مطالبات تھے، ایک تو اللہ کی بندگی میں آنے کی بات تھی، دوسرے بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کی بات۔ تو کہیں دونوں باتوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، کہیں کسی ایک بات کا، تو یہاں بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے۔ پچھلی کتابوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو کہ بنی اسرائیل کو جو ساتھ لے جانے کے بعد وہ پہلے تو اس کے لیے کر رہے تھے کہ عبادت کے لیے لے جانے کی بات کر رہے تھے، کسی قربانی کے لیے یا عبادت کے لیے، لیکن ظاہر ظلم بڑھتا گیا تو پھر اب ان کو اس ظلم سے نکالنے ہی کے لیے پھر بات کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا وہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، ثعبان مبین کہا گیا اسے۔ ثعبان بہت بڑے اژدہے کو جیسے کہتے ہیں، اور مبین کا جو لفظ ہے اس کے انہوں نے یہاں پہ جیتا جاگتا کا بالکل صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ عصا پھینکا تھا انہوں نے، وہ بھی صاف سمجھ میں آ رہی تھی، پھر اس کا صاف بچ جانا بھی بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ ثعبان مبین کہنا ویسے اس طرح بھی ہے کہ بالکل کھول کر اس حقیقت کو بتا دینے والی چیز تھی، وہ اژدہا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ایسا معجزہ تھا کہ بالکل ان کو صاف سمجھ میں آ جائے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ رب العالمین کے رسول ہی ہیں۔ بالکل اس طرح سے اس نے وہ واضح کر دیا، اس اژدہے نے اس بات کو جیسے واضح کر کے دکھا دیا، اور اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا
اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اور دوسرا معجزہ دکھایا۔ اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ معجزے کیسے تھے اور سمجھ میں آتا ہے کس طرح ان معجزوں سے انہیں بات صحیح بالکل سمجھ میں آ گئی۔ دو افراد آئے ہوئے ہیں، ایک ان کی بالکل غلام قوم جو اتنی زیادہ دبا کے رکھی گئی ہے، اس قوم کے دو افراد ہیں، کوئی پیچھے فوج نہیں ہے۔ اب جیسے ہی معجزہ دیکھا ہے سے فوراً انہیں خوف محسوس ہونے لگا ہے، انہیں لگتا ہے کہ بس ہماری اب حکومت ہی خطرے میں ہے، یہ تو تمہیں زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب کہو کیا کہتے ہو، فماذا تامرون، بتاؤ کیا حکم دیتے ہو، کیا کہتے ہو۔ وہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہوا تھا فرعون، اب اس معجزے کو دیکھ کر ایسا پریشان ہوتا ہے، اپنے درباریوں سے پوچھ رہا ہے تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو۔ ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب انہیں ڈر تھا نا کہ یہی معجزے جب وہ دکھائیں گے تو ان کے قوم کے بھی افراد ایمان لے آئیں گے۔ اب انہیں یہی ترکیب نظر آتی ہے کہ جادوگر اسی طرح کے کام کر سکتے ہیں، چلو ان کو بتائیں، ان کو بلا لیں تاکہ لوگوں کو بہکا سکے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ اب آگے سارے جادوگر کام کرنے ان کو بادشاہ کے لیے ہے، بادشاہ سے وہ صلے کی بات کرتے ہیں، بارگیننگ ہو رہی ہے، ہمیں صلہ تو ضرور ملے گا۔ پھر انہوں نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، اور زیادہ انہیں امید دلاتا ہے صلہ ہی نہیں، تمہیں تو بہت ہی بلند مقام دربار میں ملنے والا ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب تھوڑی کٹ سے دکھا رہے ہیں لیکن دل جیسے خود کا بھی چاہ رہا ہو، اس لیے پوچھتے ہیں تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو، جیسے بے نیاز ہو، کچھ پرواہ نہیں ہے کون پہلے کرتا ہے۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور کر دیا اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ وہ ایک دو جادوگر نہیں تھے نا، بہت سے جادوگر بلائے گئے تھے، اور وہ اتنی سارے بڑی بڑی رسیاں اور وہ لاٹھیاں وہ ساری کی ساری دوڑ رہی ہوں اژدہے بن کر، تو کیسے دلوں میں خوف طاری ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ تلقف ما یأفکون، کہ وہ جو جھوٹ بنا کے لائے تھے اس کو وہ نگل گیا۔ تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا ہے اپنا عصا، اس سے جو اژدہا بنا ہے اس نے دوسرے سانپوں کو نگل لیا ہو، وہ ضروری نہیں نا، کیونکہ ما یافکون جو وہ بنا کے لائے تھے اس جادو کو اس نے ختم کر دیا ہو، لوگوں کو صحیح بات نظر آنے لگی ہو۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، صاف نظر آ گیا کہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے تھے۔ اب معجزوں میں معجزے کیسے دکھائے گئے فرعون کے قوم کو، یہ معجزے ہی اتنے بڑے تھے۔ پھر یہ اتنا بڑا معجزہ ہوا، وہ آگے ہم پڑھیں گے کیسے وہ ان کے بڑے میلے کا عید کا دن تھا کوئی، جس میں ساری قوم موجود تھی، اور خود ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آج فتح مند ہوا بس وہی کامیاب ہے۔ اور ان کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ وہ جادوگروں کے سارے جادو کو اس نے باطل کر دیا۔ پھر ایک اور اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ جادوگر جو جادو کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایمان لے آئے، سارے قوم کے سامنے انہوں نے بتا دیا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایمان لانے کا وہ اعلان کرتے ہیں، رب العالمین پر ایمان لے آئے، پھر بھی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کس رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، رب موسیٰ و ہارون، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا بالکل ناکام ہو جانے کے بعد، اب حالانکہ اسے اس وقت قائل ہو جانا چاہیے تھا، ایمان لے آنا چاہیے تھا، اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، ایک چالاکی ہوشیاری کرتا ہے نا بہت ہی، کہ اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے، جادوگروں سے کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ حالانکہ کون سے جادوگروں نے کب کسی کو اقتدار سے بے دخل کیا ہے، لیکن بات کیسے بناتا ہے نا اس وقت۔ اور اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، اب تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اب اتنی بڑی خوفناک سزا کی دھمکی دے رہا ہے تاکہ ابھی سب کے سامنے ہی وہ کچھ گڑ گڑانے لگ جائیں اور معافی مانگ لیں اور پلٹ آئیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف ایمان کی توفیق دی بلکہ کیسا مضبوط ایمان دیا. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. اب کہاں تو انہیں ایک تھوڑے سے صلے کے لیے پوچھ رہے تھے بادشاہ سے، فرعون سے، کہ ہمیں اچھا صلہ تو ملے گا. اب انہیں پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہے، زندگی کی پرواہ نہیں ہے. آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اب اس کو جواب دے دیا. پھر اللہ سے دعا، ایک مومن کی شان، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کتنے بالکل ایک چھوٹے سے جملے میں دعا ہے لیکن کیسی بہترین ہے. ہمیں سب کو یاد ہی ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک صبر کی ضرورت ہی ہے نا. ہر وقت صبر ضروری نہیں ہوتا کہ آج بہت بڑی آزمائشوں پہ ہی ہو. دن اور رات ہر وقت ہی اپنے نفس کے تقاضوں پہ، اپنے دنیا میں، دنیا کے پریشر پہ، دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہی ہے نا. ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر. اللہ کی توفیق سے ہی ہونے والا ہے. انہیں پتا ہے آگے اتنا انہیں تو صبر کرنا تھا اور اسلام پہ موت ہو کہ اسلام سے بس ہم نہ ہٹیں، یہ اصل فکر ہے انہیں. اور جو ہم سب کو رہنے کی ضرورت ہے کہ وتوفنا مسلمین، اور اس حال میں ہمیں بلا اپنے اس دنیا سے اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. اب جو ساتھ اکٹھے درباری کیسے ہوتے ہیں، خوش آمد کرتے ہوئے اور زیادہ گمراہی کی طرف ہی اپنے بادشاہوں کو لے جاتے ہیں نا. برے ساتھی کتنے آخرت بھی برباد کرنے والے ثابت ہوتے ہیں. وہی فرعون کے ساتھ ہوا. بجائے اس کے کہ کوئی اس کو راہ دکھاتے، کچھ اس کو بتاتے کہ کچھ نظر آ رہا ہے، یہ معجزہ جو جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ نظر آ رہا ہے، ایسی کوئی بات کرنے کے بجائے اور اسے بھڑکا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مقابلہ کرے، ان کو جیسے قتل کر دے. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو انہیں چھوڑ دے گا کہ وہ اس کو فساد پھیلائے، تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. دنیا کے ہر قاہر کو یہ غلط فہمی، خوش فہمی ہوئی ہوتی ہے نا کہ پوری میری مضبوط ہے کرسی، میرے گرفت مضبوط ہے، سب ہمارے ہاتھ میں ہے. بیٹوں کو قتل کروا دینا، سامنے اولادوں کو قتل کرنا، عورتوں کو جیتا رہنے دینا، کتنے بے بس جیسے قوم کو بنا کے رکھا ہو. اب یہ کئی دفعہ یہ مہمیں ان کی چلتی رہی ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور بھی چل رہی تھی اور اب پھر یہ مہم اور زور شور سے چلانے کا اعلان کر دیتا ہے. موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اب وہاں تو وہ یہ کر رہا ہے، اب سوچیں کتنے پریشانی بنی اسرائیل میں ہوگی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اللہ پر ایمان، اپنے قوم کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو. استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. نشانی بھی اس میں کہ کتنا پتہ ہی تھا کہ کس طرح بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں وارث بنانے والا ہے اور وہ بنا سکتا ہے. پورے ایمان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور جو متقین ہو، پہلی بات ہے کہ تقویٰ ہو تو انجام تو بہتر ہونا ہی ہے. پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنے تقویٰ کی فکر کرو، پھر انجام اللہ کے ہاتھ میں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، وہ اس کی قوم کیسے، بنی اسرائیل اس وقت کتنے بے چین ہو رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. انبیاء کرام کو کس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اپنی ہی قوم سے بھی. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور تسلی وہ دیتے ہیں کہ وہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، قریبی ہے وہ وقت، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، خلیفہ بنائے گا، اقتدار اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن وہ بھی کیا ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی امتحانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کامیابیاں تو عطا کرتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ دار الجزا تو نہیں ہے، پھر بھی امتحان ہی رہتا ہے، پھر بھی امتحان چلتا رہتا ہے. وہی بات یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تمہیں بھی ملے گا اقتدار، اب اس کے بعد اسے ہٹایا جائے گا، تم بھی آؤ گے، تمہیں اقتدار ملے گا بھی، لیکن اس وقت یاد رکھنا کہ وہ بھی امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا. ہم جیسے پیچھے بتایا گیا تھا نا، بستیوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، اور وہی فرعون کے ساتھ ہوا کہ قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، اس کے شاید ان کو ہوش آئے.
ان کو ہوش میں لانے کے لیے لعلہم یذکرون، وہ اس کے لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا جاءتہم الحسنۃ قالوا لنا هذه، تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، کہ وہ تو ہو نہیں ہے، جیسے ہم تو اسی یہ ہو نہیں تھا، فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا انسان، جب آسانیاں ہوں، جب نعمتیں مل رہی ہوں، جیسے کہ ہم اچھے تھے، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، جب برا زمانہ آئے تب بھی نہیں دیکھتا کہ انسان کیا ہو رہا ہے، میں کیا غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آ رہا ہے، اس وقت دوسروں کو بلیم کرے کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس دونوں دفعہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ میں کیا غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آ رہے ہوں، اچھے آ رہے ہوں، برے آ رہے ہوں، اس میں انسان اپنا جائزہ لے، میں کس حال پہ ہوں، متقی ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ اچھا زمانہ آئے وہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، برا زمانہ آئے اس میں بھی ایک مومن تو صبر کر کے بہت کچھ بھلائیاں خیر سمیٹتا ہے، لیکن تقویٰ پہ اگر قائم نہیں ہے، نیکی پہ قائم نہیں ہے، بلکہ سخت اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو دونوں ہی چیزیں کیسی بری انسان کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اور وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے تھے، وہی منحوس ہے، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، صاف انکار، کچھ بھی کر دو، کچھ بھی دکھا دو نشانی، اور سچ میں کتنی نشانیاں دکھائی گئی، پھر بھی بس انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا، شروع میں ہی طے کر دیا تھا کہ نہیں ماننے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ان کو جو معجزے دیے گئے، کہیں تعداد بھی آتی نا کہ ہمیں ان کو 9 معجزے دیے تھے، ساری اب یہاں پہ تفصیل اس کی آ رہی کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں آئیں۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، والقملو کا لفظ اصل میں ہے، قمل جو ہے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے، جوؤں کا بھی، چھوٹی مکھی، ٹڈی، مچھر وغیرہ، سرسری جو اناج میں ہو جاتی ہے، ان سب کو کہتے ہیں، اور مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، آیات مفصلات، ایسا بھی نہیں کہ ایک وقت میں آ گئی ہوں، موقع دیے گئے، ایک عذاب آیا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کے بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اب آتے بھی تھے، صاف پتہ چلتا ہے کہ جانتے تھے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہی ان کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے۔ کوئی جادوگر یہ کام کر نہیں سکتا نا کہ پورے ملک میں کوئی ایک چیز اتنی پھیل جائے، جادو تو آنکھوں پہ کرتے ہیں، سامنے کی چیزوں پہ جو ہے وہ غلط نظر آنے لگتی ہے، کچھ نظر آنے لگتا ہے، ان صاف صاف نظر آ رہا تھا، آ کے دعا کرنے کو کہتے، اور کہتے بھی کہ اگر اب کے تو ہم پر سے بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹاتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے، جیسے ہی آسانی ہوتی فوراً پھر جاتا ہے۔ کیسے انسان کے کیسی جو بری فطرت میں کیسے ہوتا ہے نا، جب مشکل میں پھنسے تب تو گڑ گڑائے، دعا کرے، سب کچھ کرے، لیکن جیسے حالات اچھے ہوئے سب کچھ بھول جائے کہ کیا وعدے اس وقت اللہ سے کیے تھے، جب برے حالات تھے، جب مشکل میں پھنسا ہوا تھا اس وقت کیا وعدے کیے تھے، ذہن سے غائب ہو جائے، وہ بالکل ہی اس کو بھول جاتے، اپنا جو وعدے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے اس سے پھر جاتے فوراً۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اب کس طرح وہ واقع پیش آئے وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ ہی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، وہ بنی اسرائیل جو اتنے کمزور بنا کے رکھے گئے، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کو انہیں وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ بستی جس میں اتنی برکتیں تھی، بارکنا فیہا، فلسطین کی سرزمین کو کہا جاتا ہے نا، جو ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں دی ہوئی تھی، بہت زرخیز زمین اور کیا کچھ اس میں، لیکن ساتھ ہی برکتیں اللہ تعالیٰ کی بھی، کتنے رسول وہاں پہ مبعوث کیے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، یعنی جب انہوں نے صبر سے کام لیا، حالانکہ ان میں تھے بھی ایسے نافرمان بھی لوگ تھے جن کی نافرمانیاں ابھی آگے بھی دیکھیں گے، ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی دیکھ آئے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ تھے ان میں بہت سارے جو بہت صبر کرنے والے تھے، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ وَقَانُوا يَعْرِشُونَ آتا ہے،
यारिशून एक वो भी बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए भी कहते हैं, ऊपर चढ़ाना, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, हम देख ही सकते हैं रावे मिस्र कैसे कैसे बनाए हो। और तो वो जो कुछ करते थे वो क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, वो सारी उनकी साजिशें, वो सारे उनके निजाम और वो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया, वजा वजना जैसे के अल्फाज आते हैं ना, जैसे हमने उन्हें पार करवाया हो, किसी को हाथ पकड़ के जैसे सड़क पार करवा रहे हो, उस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें समंदर से उस तरह से गुजार दिया। और सचमुच के सोचे तो कैसे हैरान कुन चीज है ना, इतने लाखों लोग, उसमें से दरिया उतना, वो समंदर इतना खुश्क भी हो जाए, पूरे लोग एक एक फर्द उसमें का निकल जाए, सब के निकलने के बाद फिर उसमें वो फिरौन दाखिल हो, फिर उस पर अजाब आए, और किस तरह बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला की नजर उन पे है, हाथ ही पकड़ के सारे काम करवा रहा हो अल्लाह ताला। और फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने बुतों की गिरवैदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। अब इतना अरसा इन लोगों के साथ रहकर, मुशरिकीन के साथ रहकर, जैसे उनके ज़ौक़ ही बिगड़ चुके हों, और अब रास्ते में देखते हैं कोई बड़ा अच्छा मेला ठेला हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत माबूद और उनकी बंदगी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छा उनको लग रहा है, और वो नौज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा माबूद बना दे। इंसान ऐसे ही भूलने ही वाला है ना, अभी अभी क्या अल्लाह की रहमत हुई है, किस तरह अल्लाह ने बचाया है, वो सब भूलकर अब फौरन ही शिर्क के लिए जैसे मुतालबा कर रहे हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बात करते हो, इन्नकुम कौमुन तजहलून, ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो वो अमल कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर के कौमों पर फजीलत बख्शी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें फजीलत बख्शी, तुम्हारे पास हिदायत है, तुम्हारे पास अल्लाह के नबी मौजूद है, और तुम चाह रहे हो कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं। वइज़ अंजयनाकुम मिन आले फिरौन, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो याद करो वो वक्त जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें नजात दी, आले फिरौन से नजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह को पता था कितनी बड़ी आजमाइश है, और उससे अल्लाह ताला ने उन्हें निकाल दिया, नजात दी। हमने मूसा को 30 रोज शबो रोज के लिए कोहे सेना पर तलब किया। अब उसके बाद बुलाया गया कोहे सेना पे मूसा अलैहिस्सलाम को उनका फरमा देने के लिए हिदायत, और उसके बाद उसमें 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना। अब पीछे वो एक जिम्मेदार बना के जाते हैं अपने भाई को कि वो कायम मुकाम हो, वो मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना। वो असले वला तत्तबे सबील मुफ्सिदीन, कुछ मुफ्सिदीन भी हैं कौम में, पता है, उनके तरीके पर न चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि ए रब, मुझे याराए नजर दे। अब रब्बी अरीनी उन्जुर इलैका, है रब मुझे देखने की वैसे ताकत दे कि मैं तुझे देख सकूं। अब अल्लाह के हर बंदे के भी दिल में ख्वाहिश ये हो तो सकती है ही। अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने रहमत से अपने दीदार फैज पाने वालों में हमें शामिल फरमाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से इतनी गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, बातचीत हो रही है, तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि मैं तुझे देख सकूं। जवाब दिया गया, काला लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चनांचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, सुब्हानका तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। अब अव्वलुल मोमिनीन किस तरह कह रहे हैं, इस बात को समझने वाला के कोई देख नहीं सकता अल्लाह ताला को, वो मैं ईमान रखने वाला हूँ अपने रब पर। और फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाता, मैंने तुम तमाम लोगों पर तरजीह देकर, इन्नी तफैतुका अलन्नासी, सब पे तरजीह देकर तमाम लोगों पे तुझे मुंतखब किया मेरी पैगंबरी के लिए।
اور مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کتنی بڑی فضیلت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا وکم من الشاکرین. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے دے دی نعمت، اتنی بڑی نعمت دے دی، اس پہ بس شکر کر اور زیادہ کے لیے طلب مت کر. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی. تختیوں پہ لکھ کر انہیں ہدایات دی گئی جو 10 کمانڈمنٹس دی گئی. توراہ سے دونوں طرح سے آتا ہے، جیسے کوئی لکھ کر اللہ تعالیٰ نے دی ہوں، یا یہ کہ احکامات دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے لکھے. اس سے کہا اب یہ ہدایات دیتے ہوئے بھی جو تختیاں دی گئیں اس کے دیتے ہوئے کیا ہدایت کی گئی. ہم سب کے لیے بھی اسی طرح کی ہدایت ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے رہے ہوں، کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال. کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ. فخذھا بقوت، قوت کے ساتھ پکڑ. قوت کے ساتھ پکڑنے کی بات ابھی اور بھی دیکھتے رہیں گے ہم. اللہ کی ہر کتاب کے لیے وہی بات ہے، قرآن کے لیے بھی وہی بات ہے. قوت سے پکڑنا کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں، خواہ کیسے ہی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، کسی ہر معاملے میں، کسی بھی ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑے رہنا، اس پر قائم رہنا. تو خذھا بقوت وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دے، یا خذو کے اس کو لیں باحسنھا، اس کے احسن مفہوم کو لیں، اس کے احسن مفہوم کی پیروی کریں، اس کے اچھے مفہوم کی پیروی کریں. اچھا مفہوم ویسے تو ہر ایک حکم کا ہی ہے نا، کوئی بھی حکم جیسے دیا گیا ہو، سمجھے چوری نہیں کرو کہا جا رہا ہو تو اس کا احسن کیا ہے؟ چوری نہ کرنا، جھوٹ نہیں بولو تو سچ بولنا، اس کا احسن پہلو ہو گیا. تو یا پھر بے احسن ہے، اس کو اچھی طرح سے احسن طریقے سے اس پر عمل کرو، وہ بھی بات ہے. اور پھر کہا گیا کہ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا یعنی ایسے ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو فاسقوں کے جیسے ملک میں رہنا پڑے یا فاسقوں سے رابطہ ہو. وہ بھی اس میں تمہیں آیات کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا ہے، جیسے یہ بات ہو رہی ہو، اس پہ قائم رہنا، کتاب پر، اس پر اس کے احسن پہلو پر عمل کرتے رہنا، یہ بات بتائی جا رہی ہے. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے. یہ بات بھی بار بار واضح کر دی جاتی نا قرآن میں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کے دین اتنا اچھا دین ہے، اتنا صحیح دین ہے، اور اسے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرو اور لوگ آگے بڑھ کے لے لے. نہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی روح کو مسخ کیا ہوا ہے، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں بھی قبول کریں گے. ان سے مایوس مت ہونا، اور اس کی وجہ سے اپنے کام سے مایوس مت ہو جانا. اور ان کا کیا حال ہے، وہ جو نشانی دیکھ کے ایمان نہیں لانے والے، کہ اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اور اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. نشانیاں سامنے آئی اس وقت ایمان لے آئے، ایمان بڑھتا چلا جائے. جب نشانی سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سامنے آ رہی ہے، اور انسان اس وقت غلط فیصلہ کر لے، اسے نہیں مانے، کسی دنیا کی تھوڑی سی خواہش کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے، نشانیوں کی طرف پرواہی نہیں کی، تو کیا پھر یہ ہوتا ہے نا حال کہ پھر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. حبیطت اعمالہم، نشانیوں کا اللہ کا انکار کرنا، آخرت کا انکار، اس کے بغیر کوئی بھی اچھے کام بھی چاہے کر رہا ہو دنیا میں، وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں. کیا یہ لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کہ جو عمل کریں وہی ان کو جزا ملے، جیسا کریں ویسا بھریں گے. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو کہنے لگے، اس میں سے اصل بدماش تو ایک تھا نا جو سب کو بہکا رہا تھا، کچھ اس میں سے اور بہت ہی زیادہ بہکنے والے ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے. یہاں ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ انہیں جب ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو شرک میں مبتلا ہو گیا ان کی وجہ سے، وہ پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، کہتے ہیں لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہم سے درگزر نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ تو غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ کیا کیا تھا، تمہاری قوم نے کیا کر رہی ہے پیچھے. آتے ہی اس نے کہا
تم نے بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ پتا تھا رب کے احکامات دینے گئے ہیں، اس کا انتظار تو کرتے، اور تختیاں پھینک دی، انتہائی سب غضب میں کی حالت میں ہے نا، وہ بھی یاد نہیں کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے، تختیاں بھی بس پھینکی، اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر اسے کھینچا۔ ان کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے نا، تو پہلے ذمہ دار شخص کو پکڑتے ہیں، ان کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اب ہارون علیہ السلام کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے کیسے اتنا بھائی غضبناک ہو رہا ہو، اب بجائے اس کے کہ جواب میں غضبناک ہو، بڑے بھائی ہیں مگر وہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیسی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ابن ام، ماں کے بیٹے کہنے میں ہی کیسی بات تھی کہ انسان سننے والا نرم پڑ جائے نا، صرف بھائی کہنے کے بجائے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ اب اصل حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، کیوں میں نہیں کر سکا، ان کو روک نہیں سکا۔ بس تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ دشمن ان کے قوم میں ایسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے بھائی کے، ان کو ہنسنے کا موقع نہ دے، اور ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر، مجھے ان میں سے مت سمجھو۔ تب موسیٰ نے کہا، فوراً موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں نا، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کی کیا مجبوری تھی، وہ فوراً دعا کرتے ہیں اللہ سے، رب اغفر لی ولی اخی، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لغفور الرحیم، بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان کو کیا سزا دی گئی، کس طرح ہوئی، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا اشارے پڑے ہم نے، آگے بھی آ جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ہدی و رحمت تھی، اور لوگوں کے لیے جو ان نے رب سے ڈرتے ہیں، لربہم یرہبون رہبا، اللہ تعالیٰ ہستی کو جانتے ہیں، دل محبت سے جیسے لرزتے ہو، وہی پھر اس رحمت کو پاتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر کیا گیا، پوری قوم تو نہیں جا سکتی تھی، قوم کے نمائندے گئے 70 تاکہ معافی مانگے، ہدایات بھی دینی تھی، ان سے عہد بھی لینا تھا، دوبارہ اس کے عہد کی تجدید کرنی تھی۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، سورہ بقرہ میں جس طرح واقعات آتے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کس طرح ادھر بچڑے کو معبود بنایا، پھر کس طرح ان کی معافی ہوئی، پھر وہ عرض کرتی ہے قوم کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے، پھر کس طرح ان بالکل بے ہوش ہو کے گر گئے صاعقہ کی وجہ سے، اور یہاں پہ رجفہ کا لفظ ہے کہ سب زلزلے نے آ پکڑا۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ اب موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی بھی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ایسے فتنے قوم کے اندر آنا بھی کس طرح کیسی چیز ہے نا، جس سے چھٹ جاتے ہیں نا لوگ، پتہ چل جاتا ہے ہدایت پانے والے اس سے اور زیادہ ہدایت پا لیتے ہیں، گمراہ ہونے والوں کی گمراہی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے سرپرست آپ ہیں، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الغافرین، یہ بھی بہترین استغفار اللہ سے کرنے کے لیے اجتماعی استغفار کے، اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں کی بھی بھلائی لکھ دیجئے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اب یہ بالکل ویسی دعا ہے نا جو ہمیں سورہ بقرہ میں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ لکھ دے ہمارے لیے بھلائی، اس دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، انا ہدنا الیک۔ جواب میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، سزا تو میں جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور کیسی رحمت اللہ کی ہے، یہی واقعات پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے، بندے اتنی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں پہ رحمتیں ہو رہی ہوں، کس طرح سے رحمتیں ہو رہی ہوں، اور بندے پھر نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں، پھر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، پھر معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اور وہ رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ان لوگوں پر، یعنی یہ رحمت ان لوگوں پہ بھی ہے جو یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے۔ نبی امی جیسے کہا جاتا، امی ویسے تو اس لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی نا، درمیان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ ان پر بھی جیسے رحمت ہو رہی ہے، آپ کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان پہ میری رحمت ہے۔ نبی امی بتانے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی نا، دوسری قوموں کو وہ جیسے امی کہتے تھے، تو انہی امیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی پیروی اختیار کر رہے ہیں اس نبی امی کی، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی کتاب میں اشارے موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدعی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے وہ نبی بھی، نبی الامی بھی ان کے لیے بھی آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کو ہی پابندیوں سے نکالنے کے لیے، کہ پاک چیزوں کو حلال کرنے کے لیے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ مذہب کو انہوں نے بندشیں بنا دیا تھا جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے نبی بھیج دیے، شریعت بھیج دی کہ وہ ساری بندشوں سے انہیں نکال دیں۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کرے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ وعدے کے لیے گئے تھے نا پچھلے انبیاء کرام سے، ہمیشہ ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا کہ آگے آنے والے نبی کی تمہیں حمایت کرنی ہوگی، نصرت کرنی ہوگی، اور یہی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ وعدہ، اگر تم ابھی بھی نبی امی کی حمایت اور نصرت کرو اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اے انسانو، یا ایھا الناس، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو کہ اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے، لعلکم تہتدون، اسی سے ہی امید ہو سکتی ہے۔ نبی امی کی پیروی اختیار کرو تو پھر تمہیں امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ موسیٰ کے قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا تھا، ان میں تھے ایسے لوگ، ہمیشہ سے رہے ہیں ہر گروہ میں جو صحیح ہدایت پر قائم ہو۔ ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، 12 قبیلے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے تنظیم جیسے ان کی کر دی گئی تھی کہ مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کے قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی انہیں، آپس میں جھگڑے نہیں ہو، پانی پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں نا ویسے بھی، تو 12 ہی چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے جان لیا کون سا ان کا مشرب ہے، کون سی جگہ ہے پانی لینے کی۔ پھر اور انعامات اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں جو ان پہ کیے گئے، ان پر بادل کا سایہ کیا، صحرا میں انہیں رہنا تھا اتنا عرصہ، بادل ان پہ چھائے رہے اور من و سلوہ ان پر اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے نافرمانی کی وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن کہتے ہوئے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ ہتتن کہنے کا کیا مقصد تھا، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی تفصیل ہم پڑھی چکے کہ مغفرت کو مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے، محسنین کو اور فضل دیں گے۔ مگر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، جو کہا گیا تھا کس طرح سے اللہ سے کے سامنے ہتتن کہنا، عاجزی اختیار کرنا تھا، استغفار کرنا تھا، انہیں اس کو بدل ہی ڈالا، کچھ اور ہی لفظ کہنے لگے۔ کہ پچھلی کتابوں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتے ہیں، ہتتن کہہ رہے تھے جو ایسے گندم، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا،
یہ پچھلی کتابوں سے پتہ چلتا، وبائیں بہت ہی بری پھیلی جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. سب کا واقعہ پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی اشارہ تھا، یہاں تھوڑی اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس بستی کا حال پوچھو، یعنی یاد دلاؤ انہیں کہ بتاؤ، اور انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن کام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. احکامات کو خود بہت سخت بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی سخت احکامات رہنے دیے. اور اس کے بعد پھر اس طرح کی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہی تھی وہ قوم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی ان کو الگ چھانٹ دینے کے لیے کہ کون ہے جو اتنے اللہ کے نافرمانی تک جا سکتے ہیں. اور ہوا یہ کہ مچھلیاں، اب لگتا ہے سمندر کے کنارے تھی تو مچھلیوں پہ ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں نا پھر انسان، وہی کاروبار اور اسی پہ ان کے رزق سے مل رہا ہے. اور مچھلیاں کیا ہوتا تھا کہ سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اسی دن زیادہ نظر آ رہی ہوں، جیسے انہیں بھی پتا ہے کہ آج یہ پکڑی نہیں جائیں گے اور وہ خوب سامنے آ رہی ہیں. اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے تھا کہ ہم کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ آزمائش ایسے ہی نہیں آ جاتی، خود وہ فسق کر رہے تھے، بما کانوا یفسقون، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، اس لیے یہ امتحان آیا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. اب سمجھ میں آتا ہے اس بستی کے تین گروہ جیسے ہو گئے نا. ایک گروہ ہے جو کہ پوری نافرمانی کر رہا ہے، اس دن پکڑنے لگے مچھلیاں، اگرچہ پتہ یہ چلتا روایات سے کہ وہ ایسے ڈائریکٹ پکڑ بھی نہیں رہے تھے، کچھ اس میں بھی انہوں نے تعویلیں کی ہوئی تھی، گڑے بنا کر ایک دن پہلے سے وہ جمع کر رہے ہوں یا ایک دن پہلے جال ڈال رہے ہوں، کچھ اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھی. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ اب یہ تو کرنے ہی والے، ان سے کیا ہی کیا جا سکتا ہے، روکنے کا کام بیکار ہے ان کو. ایک گروہ تھا جو انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مسلسل. تو یہاں وہ دو گروہوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو روک کے کوئی فائدہ نہیں، اور جو روکنے والا تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا جو گروہ تھا، جو ہونا ہی چاہیے ہر قوم میں ورنہ عذاب ہی آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت کے لیے کر رہے ہیں. یعنی یہ مانے نہ مانے وہ تو ان پر ہے، لیکن ہمیں سب کا کام کرنا ہے اور پوری امید کے ساتھ کرنا ہے کہ شاید مان لیں. کتنا ہی کوئی برا نظر آ رہا ہو، برا انسان نظر آ رہا ہو، اس کو بھی آپ پتہ نہیں ہے، آپ کو آپ کی ایک بات سے اس کا دل بدل جائے، کیا پتا اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے، یہ بھی ہو ہی سکتا ہے نا. اور ہوتا ہی ہے. دیکھنا اگر پہلے انسان جج کر لے کہ وہ تو سننے والے ہی نہیں، وہ تو بات مانیں گے ہی نہیں، تو ظاہر ہے پھر فائدہ ہی کیا ہوگا، پھر کوئی برائی سے روکنے والے ہی نہیں ہوگا نا، تو نصیحت کرنے والا ہی نہیں رہے گا. تو یہاں وہ اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں شاید کہ وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ متقی بن جائیں، ہو سکتا ہے بن جائیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے، اب یہ نہیں کہ ابھی کر رہے تھے فوراً عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا نا. یہاں یہ کام کرتے رہے ہیں برائی سے روکنے کا ان کو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی بھول گئے. ان جو بیچ میں خاموش گروہ تھا نہیں بولنے والا، وہ بھی چاہے ان کے ساتھ ہی مل گیا ہو اور آرام سے ان کے کھانے پینے ساتھ کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوستیاں چل رہی ہیں. برائی سے نہیں روکنے کا ایک بڑا برا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں پھر وہ برائی نہیں رہتی، برائی میں پھر خود بھی مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے کوئی بڑی برائی اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہوں تو اس کو ضرور ہی روکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا. وہ حدیث بھی سب کو یاد ہی آ رہی ہوگی کہ ایمان کے 3 درجوں والی، کہ دل میں برا سمجھنا سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے نا. اس سے اوپر یہ کہ انسان روکنے کی کوشش کرے زبان سے، اس سے اوپر یہ کہ ہاتھ سے روکے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہمارے سامنے بھی کتنی برائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں کسی طرح روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس میں ایمان پر انشاءاللہ قائم رہیں، کوشش کرتے رہیں. تو یہاں پہ اب آ رہا ہے کہ جب وہ بالکل ہی بھول گئے تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. بچے وہی لوگ جو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کو نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. بھی عذاب بئیس آتا ہے، عذاب بئیس آ رہا ہے جیسے بہت ہی برا کوئی عذاب آیا. بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانیوں پہ کیونکہ وہ فاسق بن گئے تھے. اب یہ عذاب بئیس کیا تھا، یہ آگے جو آ رہا ہے بندر بننے کا، اس سے پہلے کا عذاب جیسے سمجھ میں آتا ہے. اب وہ کوئی وبا آئی ہو یا کوئی اور کس طرح سے وہ برا عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر جب وہ پوری اس کے بعد پھر فلما، پھر بھی جب وہ عطا امان ہو، اور جب وہ وہی کرتے چلے گئے سرکشی جن سے انہیں منع کیا گیا تھا وہی کام کرتے رہے،
تو پھر کیا ہوا، پھر قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ اللہ کے حکم ایک ہو صاف صاف سبت کے احکامات جیسے تھے، اور اس کی پھر ایسی نافرمانی کرنا، اس کا اتنا سخت عذاب آتا ہے نا۔ اب یہ عذاب پھر میں کون کون سے گروہ مبتلا ہوئے، اس میں مختلف مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ وہی انہی پر عذاب آیا جو نافرمانی کر رہے تھے، ایک یہ کہ ان دونوں گروہوں پہ آ گیا جو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، ایک درمیانی رائے زیادہ ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ وہ صحیح ہو۔ جو پہلے عذاب کی بات ہو رہی نا، عذاب بعیس، وہ تو دونوں گروہوں پر آ گیا، ایک وہ جو خود کر رہے تھے، ایک وہ جو ان کو نہیں روک رہے تھے نا۔ بعد میں جو قردۃ خاسئین بن جانے کا جو آ گیا، بندر بن جانے کا، ہو سکتا ہے وہ صرف ان پر ہی آیا ہو جو خود ہی نافرمانی کر رہے تھے واللہ عالم۔ تو بہرحال جو واقعے سے جو بات ہمیں پتہ چلتی کس طرح ایک تو اللہ کی کھلی نافرمانی کیسے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، دوسرے یہ کہ اس کو نہیں روکنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، ان ربک لسریع العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سزا دینے میں بہت سخت ہے، تیز ہے، تیز سریع ہے تو کیسے بہت جلدی تیزی سے دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، یہ بھی اللہ کی کیسے رحمت ہے، سریع العقاب کے جیسے نام آئے فوراً ہی یہ بھی یاد دلا دیا جاتا، اللہ غفور الرحیم۔ پلٹ جائیں، ابھی بھی پلٹ جائیں، عذاب سے بچانے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ پوری قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی رہتی ہے، طرح طرح کے حالات ان پہ لائے جاتے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، کہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم سب کا بھروسہ اسی پر ہے، ورنہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، لیکن اس کے بھروسے پر انسان اپنی دنیا میں لگا رہے، دنیا دنی کے فائدے سمیٹتا رہے، ہر گناہ، ہر غلطی، ہر فسق کرتا رہے اور سمجھے کہ بس معافی کر دیے جائیں گے، اس چیز پہ یہاں غضب نظر آ رہا ہے۔ اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے، یعنی وہ معافی نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کی معافی اس وقت نہیں ہوتی کہ ابھی گناہ کرو، ابھی فائدہ سمیٹو، پھر استغفار کرو، پھر وہ فائدہ سامنے آئے پھر سمیٹ لو۔ استغفار تو وہ ہوتا ہے جس میں عزم بھی ہو، جو چاہے کہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے، تو طے کرے انسان۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اب یہ بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے، ہمیں بھی یاد رکھنے کی ہے، ہم بھی عہد میں ہی ہیں، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عہد کیا ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس بھی ہے، اور اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کے قیام گاہ دار الآخرت جو ہے وہ تو کس کے لیے ہے؟ خیر للذین یتقون، ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی کرنے والے ہوں۔ کیا افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یہ اصل یمسکون بالکتاب ہے، مسک کیسے ہوتا ہے؟ پکڑنا، وہی بات جیسے پیچھے آ رہی تھی نا، مضبوطی سے پکڑنے کی بات، اس طرح وہ کتاب کو پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم رکھی، صرف کتاب ہی کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کا پہلا مظہر وہی کہ نماز کا قائم کرنا۔ ان لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلح لوگوں کا، ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، بقوت، یہاں بھی آ رہا خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، پھر توقع ہوگی کہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بھی ان کے لیے ایسے حالات بنا دیے تھے، اوپر پہاڑ سوچیں ایسا لگ رہا ہو کہ گر جائے گا تو کیسی کیا دل لرز رہے ہوں، کیسی کیفیت ہو، ایسے وقت میں عہد لیا گیا تھا، تو کتنا وہ یاد رکھنے کی چیز تھی۔ اب بالکل وہی بات ہمارے لیے بھی ہے، اسی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ظاہر میں ویسے حالات ہمارے لیے نہ بھی ہوں، اور لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔ ایک عہد تو وہ ہے نا جو شعوری طور پہ انسان نے کیا، مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھا،
وہ عہد کی بات پیچھے آ رہی تھی کہ وہ اس طرح بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اسی سے ہمیں اپنے عہدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک وہ عہد جو ہمارے لاشعور میں ہے، جو ہماری روحوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے، وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وعید، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اب پوری جیسے روحوں کو جمع کیا گیا ہو، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ضرور آپ ہی ہیں ہمارے رب ہے، شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اب یہ جو وعدہ ہماری روحوں نے کیا ہوا ہے، اب اس کا چاہے ہمیں وقت یاد نہیں ہے، وہ پورا موقع یاد نہیں ہو، لیکن وہ بات تو یاد ہے، ہمارے روحوں کے اندر ہے، ہمارے لاشعور میں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ ایک اللہ کو مانتی رہی ہے، بعد میں اس کے ساتھ شرک کریں یا بہت کچھ کریں۔ وہ ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، کتنی ہی باتیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جس کا ہمیں صحیح سے نہیں پتا کہ وہ ہمیں کون سا وقت تھا جب وہ بات ہمیں سمجھ میں آئی تھی۔ ابھی ہم سوچنا چاہیں، ہمیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، کس نے کب کہا تھا؟ شاید کسی کو یاد ہو، کتنے ہی ہوں گے جن کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کب کس نے کہا تھا، ماں باپ نے کہا تھا، کس طرح پتہ چلا تھا، لیکن فطرت میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بھی ہماری فطرت کے اندر ہے، انسان کے اندر ہے، خود اس کو یاد ہے لاشعور میں۔ اور وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اب ایک وَاتْلُو عَلَيْهِمْ جیسے پڑھو، ان کو سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہا جا رہا ہو، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اب یہاں اس کا حال بیان کرو کہا جاتا تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دیکھنا چاہا کون سا شخص ہے، اس کے لیے تاریخ سے لوگوں کے نام بھی لیے گئے، بالم بن بعور وغیرہ اس طرح کے نام لیے جاتے، کچھ اور بھی نام لیے گئے، لیکن اصل بات تمثیل ہے یہ، اور اس میں وہ بھی فٹ آتے تھے کہ جن کے نام لیے گئے ہوں، ورنہ ہر شخص کو اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کتنے ہی انسان ہے جو اس تمثیل پہ پورے اترتے ہوں، انہیں پہ کے لیے تمثیل جیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے علم عطا کیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، بلکہ سوچے تو وہی بنی اسرائیل کی بات ہے، بلکہ آج کسی ایک مسلمان کی بھی بات ہے۔ اللہ نے علم دیا، کتاب دی، سب کچھ اس کو پتا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، کہ احکامات پہ عمل نہیں کیا، اور اس علم پہ عمل نہیں کیا، اس علم پہ جیسا عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو کیا ہوا کہ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب شیطان تو ہے دشمن، اور شیطان طاقتور ہوتا جاتا ہے نا، اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جب انسان جانتے بوجھتے، پتا ہے ایک تو بے علم انسان ہے، وہ جہالت کر رہا ہے، اس کے سامنے پھر جب علم آتا ہے وہ ہو سکتا ہے آسانی سے لے لے، اس کا بھی شیطان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوا ہے جتنا ایک علم رکھنے کے بعد اس سے جو بھاگے، اس کی پابندی نہ کرے، تو اس نے تو جیسے اپنے شیطان کو خوب اسٹرانگ کر دیا ہے نا، وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرا بڑا اچھا شکار ہے اور میں اس کو بہکاتا رہوں، اور یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ تو پھر اب یہاں پہ جو بات ہمیں بہت سمجھنے کی ہے کہ کس طرح ایک بات ہم جانتے ہو، ہمیں پتہ ہو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اب اس کے لیے کتنی ترغیبات ہوں، کتنی مجبوریاں نظر آ رہی ہوں، کتنا پریشر ہو رہا ہو، اس پہ نہ جائیں۔ اگر اس میں ہم غلط فیصلے کر لیے، اس وقت سمجھیں تک کہ ہم اپنے نفس کو طاقتور بنا رہے ہیں، اور نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان کو ہم طاقتور بنا رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہم نے صحیح فیصلہ کیا تو شیطان کو کمزور بنا دیں گے، شیطان کی پھر ہم پہ چل نہیں سکے گی، دوبارہ وہ اتنی کوشش ہم پہ کر نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، یعنی انہی آیات سے وہ بہت بلندی تک جا سکتا تھا، اپنے اللہ کو پا سکتا تھا، اپنے اللہ کی رضا کو پا سکتا تھا چاہے تو، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا۔ ان آیات سے اس نے کیا چاہا؟ علم سے فخر ہو یا غرور ہو، یا اس کی وجہ سے اسٹیٹس اس نے اپنا بنایا ہو، دنیا ہی کو بس بنا رہا ہو، اسے ان کے ذریعے زمین کی طرف جھکنا کیا ہے؟ دنیاوی خواہشات میں پڑ جانا، وہ اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسی دی ہے، انتہائی کراہیت دلانے والی، کہ لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، یعنی بس دنیا کی خواہش ختم نہیں ہوتی نا، پھر دنیا کی خواہشات ہیں ہی ایسی، جتنا اس کو سوچو کہ اچھا یہ آج یہ بہت اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کو خواہش کو پورا کر لوں، ایسا نہیں ہوتا نا کہ پھر دل بھر جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ انسان کا تو حال یہ ہے
ایک اس کو پہاڑی سونا پہاڑ بھر کر بھی مل جائے اور حد برابر بھی مل جائے تو چاہے گا ایک اور مل جائے، اتنا ہی مل جائے. خواہش تو نہیں ختم ہوتی خواہشات پوری کرنے سے، تو وہ تو اور بھی زبان لٹکی کی لٹکی رہے، دنیا ہی میں لگا ہی رہ جائے. وہ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو بالکل ہی جیسے جو کافر ہیں، جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں، وہ اور وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر دنیا کے پیچھے پڑ جائے، جیسے دونوں کی مثال ایک ہی جیسی ہو. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. یہ واقعات، یہ قصے، یہ باتیں تم سناتے رہو. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. قوم الذین، اس قوم کی، اس سمجھ میں آتا ہے جو پیچھے تمثیل ہے وہ قوم کی بھی ہو سکتی ہے، قوم کی قوم ایسے کام کر رہی ہو اور ہم وہ اپنے اوپر ہی آپ ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پا سکتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے، وہ خاسرون ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے. کیسی کوئی غلط فہمی میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی اچھی فطرت پر پیدا کیا، لیکن یہ بات ایسی ہے جیسے انجام وہ ہو جاتا ہے نا، انسان کے جہنم ہی کے کام کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا تھا، اپنی فطرت کو بگاڑا اور جہنم کا انہوں نے ایندھن بنا لیا. بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی سمجھے اپنے اولاد ہی کی نافرمانی دیکھ کر ماں کہہ رہی ہو میں نے اس دن کے لیے اس کو پالا اور پوسا تھا، اور کسی صدمہ ہی پہنچ رہا ہو کسی اولاد سے اور سوچے کہ اس لیے میں نے پالا پوسا تھا. تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب دیا تھا، یہ کیسے ٹھول ہے ہمارے پاس جن کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور ان سے وہ صحیح کام نہیں لیتے. ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے. پیچھے تو ایک جانور کی مثال دی گئی تھی، وہ جانوروں ہی کی طرح ہے کہ کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو بلکہ ان سے بھی زیادہ غیر گزرے. جانوروں کو تو اللہ نے جیسا پیدا کیا وہ جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک هم الغافلون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے لیے ہیں اچھے نام. فدعوہ بہا، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. تو دعا کرنے کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. پکارو اس کو، اللہ کو پکارو اور اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو. اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، ہم خود سے اگر اس کے نام رکھیں تو غلطی بھی ہو سکتی، اس لیے کہا جا رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہوتے ہیں، اس کے شایع نشان نام نہ ہو، کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا اسماء الحسنہ، اسی سے اللہ کو پکارو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھو کون ہے جو حق پہ چل رہے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں. اور وہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انہیں ہم بتدریج سنستدرجہم، استدراج کہتے ہیں نا، درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، طریقے سے بھی انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو دھیر دے رہا ہوں، املی لہم ان قیدی متین، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. آج پھلتا پھولتا دیکھ لو کوئی بہت برے کام کرنے والوں کو بھی تو سمجھ لو کہ وہ استدراج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ہے ان کے لیے. کیا ان لوگوں نے کچھ کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے تمہارے رفیق ہی تو ہیں، جانتے ہو ان کی ذہانت پہ، ان کی حکمت پہ کیسا تمہیں بھروسہ ہے. بھروسہ تھا، بھروسہ رہا ہے. صادق اور امین انہیں کہتے ہو، انہیں کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ وہ کوئی جنون پر کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک نذیر ہے، وہ نذیر مبین ہے، صاف صاف خبردار کرنے والے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، دیکھا نہیں انہوں نے آسمان و زمین کے ملکوت کیسی ہے، کیسی بادشاہی چلتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دیکھا تھا آسمان و زمین کے نظام کو، کس طرح سے اس کو سمجھا تھا؟ تم نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں ہو. اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ ہر چیز کو، ایک چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ لے، ایک اس کے گھاس کے ایک تنکے کو دیکھ لو، ایک پھول کو دیکھ لو کہ کس طرح سے اللہ کی قدرت اس میں نظر آ رہی ہوگی. اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ اور یہی بات کتنی نصیحت دینے والی. اپنی موت کو اگر انسان یاد کر لے کہ قریبی نہ آ لگی ہو، آنے والی نہیں ہو،
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد کوئی اور، اس حدیث کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے بعد پھر اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے پھر اس کا کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم رب ہی، میرے رب ہی کے پاس ہے، علمھا عند ربی، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، یہ بات یاد رکھو۔ وقت کب ہوگا، تاریخ اور دن سے تمہیں کیا کرنا ہے، وہ دیکھو کہ وہ کیسا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گا، یہ بھی یاد رکھو، اچانک آ سکتا ہے، ہر وقت تیار رہو۔ یہ لوگ اس کے متعلق اس طرح تم سے پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے، آپ کے کوئی فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو کتنے دنیا میں کیسے کیسے غم اٹھانے پڑے، کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا میں اپنے لیے ایسا کرتا؟ میں تو ایک میں کچھ نہیں ہوں الا نذیر و بشیر، ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والی قوم ہو اس کو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تو اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ یہ بھی کوئی کسی کے خاص انسان کی بات نہیں ہے کہ کسی ایک خاص شخص کا تذکرہ ہو رہا ہو، یہ عام طور پہ ایسے انسان جو کس طرح سے بہکتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا، آتے تنا صالحن کہیں تو ہر طرح سے صالح بھی، صحیح سالم بھی، اور تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا، آتاہما صالحن، تو وہ اس کی بخشش اور اس کی عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ جب بچہ مل گیا تو پھر جا کے شکریہ کسی اور شرکا کے ہو رہے ہیں کہ بتوں پہ چڑھا رہے ہوں۔ اب اللہ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیسے سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے اندر بھی کیسے شرک بھی ہے نا اسی طرح کے، بلکہ اس سے بھی بڑے شرک کہ وہ تو اولاد مانگنے کے لیے بھی جا کے دوسری جگہوں پہ بیٹھے کسی اور بزرگ سے جا کے اولاد مانگ رہے ہوں تو وہ اور کتنا بڑا وہ شرک ہوگا۔ تو اور کیسے نادان ہے یہ لوگ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ اب جس کو بھی پکارتے ہو لوگ، اب چاہے بت بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بت ہوں یا کوئی اور ہستیاں ہوں جو دنیا میں ہے نہیں، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں، اور جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں تو کیا وہ جواب دے دیں گے؟ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ کیسے بار بار اتنی تفصیل سے کہا جاتا، غور کرو۔ اپنے ہاتھ سے بنا کے جو چل نہیں سکتا، بت سن نہیں سکتا، اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو کسی اور جانور سے بچا تک نہیں سکتا، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، پھر مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو اللہ ہے، ولی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کی حمایت کرنے والا ہے، ان کی ولایت کرنے والا ہے، بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی آپ ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے جیسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں، مگر پھر واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سارا مشرکین کا عجیب و غریب مذہب بتایا گیا، کیسے ان کی آنکھیں خود ہی لگا دی ہوں جن سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہوں، اور کس طرح وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، کچھ نہیں سن رہے، اور وہ سب ہیں، اتنی حماقت وہ کر رہے ہیں مشرکین۔ مگر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ذریعے سے ہر مسلمان سے، کہ آپ کیا کریں ان سے، خود العفو، آپ تو نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں۔
ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا، انہیں لان تان کرنا وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ان کے عفو کا طریقہ اختیار کرو، نرم بات ہی کرو، اچھی بات ہی کرو، اور معروف کی تلقین کے جاؤ، صحیح بات پہنچانے کی، وقت پہ حکمت کے ساتھ موقع دیکھ کر کوئی اچھی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، معروف کی تلقین کرو، اور جاہلوں سے نہ ہو جو وعارض عن الجاہلین، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بحث مباحثے سے کبھی کچھ ہدایت کسی کو نہیں ملتی کہ آپ بحث آج کریں اور بحث میں جیت جائیں اور وہ کوئی ہدایت پا جائے گا، یہ نہیں ہوتا نا. کوئی جہالت پہ اترا ہوا ہے، غلط آرگومنٹ لے کر آ رہا ہے، آپ مت الجھیں، اس کنارہ کشی اختیار کر لیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہ بھی ہدایت یاد ہی رکھنے کی ہے. اب اس طرح کے آرگومنٹ ہو رہے ہوں، بات چیت ہو رہی ہو، کس طرح شیطان اللہ کے نیک بندوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرے گا، ضرور کرے گا کہ انہیں غصہ آ جائے، وہ اشتعال میں آ جائے، وہ کوئی غلط بات کہہ دیں اور پھر سب کو بدنام کر دیا جائے کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے، اور کیا کچھ ان کے لیے باتیں ہو. کہا جاتا ہے شیطان تمہیں اکسا ہے، کچھ غصہ تمہیں آ رہا ہے، اشتعال آ رہا ہے، کوئی بری بات زبان پہ آ رہی ہے، سوچ لو کہ یہ شیطان تمہیں اکسا رہا ہے. اللہ کے فوراً پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ سمیع علیم ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. جو مومن ہو اگر ایمان ہے تو انہیں سمجھ میں بھی آ جائے گا فوراً کون سی چیز شیطان کی طرف سے ہے. کوئی برا خیال آئے تو بھی فوراً وہ پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور ان کے رہے ان کے بھائی بہن جو یعنی جو شیاطین کے پیچھے جا رہے ہوں وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. بھٹکانے والے بہت سے رہتے ہیں، وہ بھٹکانے کی کوشش کرتے رہیں گے. جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصائر من ربکم ہے، وہدی ورحمہ ہے، رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، جو اس پر ایمان لائیں. جب قرآن ان تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو. دوسرے لوگ تو کوشش کرتے تھے کہ قرآن پڑھا بھی جا رہا ہو تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جب وہ قرآن پڑھا جا رہا ہو شور مچاؤ، اس میں خلل ڈالو. اور مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن سنایا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ایسا نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی موسیقی کی طرح چلنے والی چیز نہیں ہے. اس کو جب پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو، توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا، یہ بھی آتا ہے خاموش رہو. قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت اپنی بات کرنا صحیح بات نہیں ہے، خاموشی سے سنو. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، اپنے نفس میں یاد کرو. تضرعا وخیفا، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. پیچھے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ دعا اس طرح سے کرنے کی بات تھی، وہاں پہ تضرع کے ساتھ اور چھپکے چھپکے. یہاں ذکر کی بھی بات اسی طرح آتی ہے. دعا خود بھی ایک بہترین ذکر ہی ہے، اور ذکر کرو اپنے دل میں گڑ گڑا کر، دل یعنی محسوس ہو. ذکر بس ایسا نہیں ہے کہ اتنی تسبیح ختم ہو جائے، اتنی تعداد ختم ہو جائے، دل پہ اثر ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کیسا پاک ہستی ہے، ہر کمزوریوں سے کیسی پاک ہے وہ ذہن میں آ رہا ہو. الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو ساری اللہ کی تعریفیں یاد آ رہی ہوں. اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی وہ کیسی کبریائی ہے وہ بھی ذہن میں آ رہی ہو. اس کے لیے دل میں نرمی آ جائے، اور چپکے چپکے ودون الجہری من القولی، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. اور بالغدوبی والآصال آتا ہے صبح اور شام کرنا کس طرح ہے. ایک تو صبح شام کے اذکار ہیں بھی جو سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح شام بھی کرنا اذکار اہم ہے. لیکن صبح شام جب ہم کہیں تو اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں نا دائمی، اس کے لیے ہر وقت کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا. صبح شام کر رہے تو کیا مطلب ہوتا کہ جیسے ہر وقت صبح شام تمہیں یاد آ رہی ہے، ہر وقت یاد آ رہی ہے. تو صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے. کثرت سے ذکر کرنے کی بھی نصیحت قرآن میں آتی ہے نا. جتنی اللہ کی یاد ہو اتنے ہی اعمال اچھے ہوتے ہیں، اتنے ہی برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہ نہ کر رہے ہوں تو کیسے غفلت چھا سکتی ہے، غفلت میں جا سکتے ہو. تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں. ان الذین عند ربک، جو اللہ کے نزدیک ہیں بند کے فرشتے، ان کا کیا حال ہے. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ کوئی اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. ویسبحون، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ یسجدون،
اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جھک جائیں اللہ کے آگے، انشاءاللہ ان فرشتوں کی طرح جو اللہ کے مقرب فرشتے عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں مگر کچھ تکبر نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا سر بھی جھکا دیں، اپنے اعمال میں بھی، اپنی زندگی میں بھی انشاءاللہ جھکے ہوئے ہوں۔ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ اب 2 بڑی مکی صورتیں ختم ہوئی، ہم نے الحمدللہ مطالعہ کیا۔ اب دو مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ 2 ہجری میں نازل ہونے والی صورت اور غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ پوری صورت میں تقریباً غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، یا انہی دنوں میں نازل ہونے والی آیات ہیں، ان میں اس کی زیادہ تر آیات بلکہ سبھی آیات سمجھا گیا۔ غزوہ بدر میں پتہ ہے وہ بڑی پہلی جنگ تھی نا جو کفار سے ہوئی، تو اس پر بہت سی باتیں ذہن میں تھیں، جنگ پر تبصرہ بھی تھا، کیا سوالات لوگوں کے ہیں یا کوئی اگر غلطیاں ہوئیں تو وہ کیا تھیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ان پر ہوئی، وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، شروع اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں انفال کے متعلق۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، نفل جو فرض نہیں ہے، جو زائد ایک کام ہم کر رہے ہیں وہ نفل ہوتا ہے نا۔ اب یہاں انفال کہا کس کو جا رہا ہے؟ مال غنیمت کو، اور مال غنیمت کے لیے انفال کا لفظ کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی جنگ جو ہوتی وہ مال غنیمت کے لیے تو ہوتی نہیں ہے۔ دنیا میں دوسری جنگیں اکثر دوسروں کے وسائل پہ جا کے قبضہ کرنے کے لیے، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مومن تو اس کے لیے تلوار اٹھاتا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کیا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ جو مال غنیمت ملا وہ تو نفل ہے، ایک وہ چیز ہے جو ویسے ہی بونس وجہ سے مل گئی ہو، زائد چیز ہے جو مل رہی ہے۔ دنیا کی تو انہیں خواہش نہیں تھی، دنیا کے لیے تو وہ نکلے ہی نہیں تھے گھر سے نا وہ لوگ۔ اب لیکن سوال تھا، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جس کے جو ہاتھ میں آ جائے مال غنیمت وہ رکھ لے، یا سردار کے پاس جمع ہو تو سردار کا حصہ اتنا زیادہ ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا سب کو مل رہا ہے، تو مختلف طریقے جو تھے ان کے پہلے، تو اب کیا ہوگا اس کے لیے سوالات ذہن میں ہیں، تو اس کا کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ یہاں پہ بس اتنا ہی جواب دے کے چھوڑ دیا گیا کہ انفال اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہی وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آگے ابھی یہ سپارہ ختم ہونے کے بعد پھر بتایا جائے گا کہ کس طرح وہ انفال تقسیم ہوں گے، لیکن اس سے پہلے مختلف آیات ایسی آ رہی ہیں بہت ہی جو ایمان کو بڑھانے والی ہوں۔ یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ جو جنگ پیش آئی وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیش آئی، جو فتح نصیب ہوئی وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے نصیب ہوئی، ان باتوں کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اب غزوہ پہ بات کرتے ہوئے یہ بات بھی تھوڑی سی ہم یاد کر لیں، جو غزوات ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو غزوات پیش آئے، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں مسلمانوں نے خود جا کے حملہ کیا ہو نا۔ صرف فتح مکہ کے وقت نکلے تھے، وہ بھی انہی کی شرارتوں کی وجہ سے نکلے تھے، اور اس میں بھی کوئی جنگ پیش نہیں آئی تھی۔ جو جنگیں پیش آئی وہ صرف دفاع کے لیے آئی تھیں، خود کفار مکہ نے حملے کیے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا تھا، انہوں نے خود سازش کی تھی، خود حملے کیے تھے، اور اس کے لیے اپنے دفاع کے لیے مسلمان نکلے تھے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، مسلمان کو مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ مال سامنے ہو، مال غنیمت آ گیا ہو، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر تقوی کو پیچھے نہیں ڈالو، تقوی پہ قائم رہو، اور اصلح ذات بینکم، توجہ اس پہ ہو، آپس میں اصلاح ہو، لوگوں کی آپس میں انسانوں کی تعلقات درست رہنا وہ انتہائی ضروری چیز ہے نا۔ ایک مومن کو سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپس کے تعلقات درست ہو، انسانوں کو آپس میں لڑنا، آپس میں دلوں میں رنجشیں ڈالنا، آپس میں دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے نا۔ اور ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس شیطان کو ناکام کرے، حالات کو، اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرے۔ ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک ہماری طرح کے نہیں ہوگا، لیکن ان سب سے تعلقات کو اچھا رکھنا جو ہمارا گول ہو زندگی میں، ہمیں پتہ ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا جاتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی بات کیسے بار بار آتی ہے نا، اس کی اطاعت پہ بہرحال قائم رہے، خواہ کچھ بھی ہو رہا ہو، دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، اللہ کی اطاعت سے منہ نہ موڑے۔ ان کنتم مومنین، ایمان کا تقاضا ہے، اگر تم مومن ہو
انما المومنون، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر، وجلت قلوبہم، جن کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کے ذکر جب سنتے ہیں دل لرز جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم کیسے، ہم بھی ہیں انما المومنون کا، انما کا جب لفظ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، بس وہی ہے، جیسے صرف وہی لوگ ہیں، مومنون وہی ہیں جن کا اللہ کے ذکر سے دل لرز جائے۔ ایسے وہ ایمان کی نشانی ہے کہ دلوں میں لرزہ پیدا ہو، دلوں میں اثر آئے۔ اگر وہ نہیں آ رہا تو ایمان کم ہے۔ حدیث میں بھی توجہ دلائی گئی نا، اگر قرآن کے پڑھتے وقت تم اپنے نماز کے وقت، تنہائی کے وقت اور قرآن پڑھتے وقت دل نہ پاؤ تو دعا کرو کہ دل تمہیں عطا ہو جائے۔ دل کو پتہ ہونا چاہیے یہاں دل ہے، لرز رہا ہے، اس میں کچھ اثر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، ہر سال پورا قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، دن اور رات پڑھ بھی رہے ہوں، لیکن ایمان بڑھنے کے بجائے کہیں کم نہ ہو رہا۔ ایمان ایک حالت میں بھی نہیں رہتا نا، ایک ہی حالت میں تو نہیں رہے گا، اگر بڑھ رہا نہیں تو کم ہونے لگے گا، تو بڑھ رہا ہو، ضرور آیات سنے تو بڑھتا رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، اپنے رب پہ ہی بھروسہ ہے، اپنے ایمان کے لیے بھی اپنے رب پہ ہی بھروسہ ہے۔ اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ایمان کی نشانی، ایمان کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اب جو ہم نے مال دیا انہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دو نیکیوں کو تو انسان ضرور پکڑ لے تو پھر دوسری ساری اور نیکیاں بھی ہو سکے، نماز اور انفاق، اللہ کی بندگی، اللہ کے آگے وقت کے ساتھ عبادت، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پھر ایسے لوگوں کے لیے کیسی یہ خوشخبری، یہی حقیقت میں مومن ہے، سچے مومن ہیں، وہ اصل میں ایمان لانے والے ہیں۔ اور خوشخبری، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، بڑے درجے، مغفرت، اور مغفرت، بخشش، و رزق کریم، اور بہترین رزق۔ یہ دنیا کا رزق تو حقیقت ہی کیا رکھتا ہے کہ اس کو انسان پکڑ کے بیٹھے، اس کے لالچ میں آپس میں تعلقات خراب کرے، یہ تو وہاں کے رزق کی فکر ہو، وہ رزق کریم پانے کی فکر ہو۔ ایسے مومنین کے لیے اللہ نے وہاں رزق کریم رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایمان کو تازہ کرنے والی آیات کے بعد پھر غزوہ بدر کے واقعات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کہا جاتا کما کہتے جیسے اسی طرح تمہارا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے جب تم نکلے تھے اور اسی طرح نکال لایا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ کہ اسی طرح کی صورت پیش آ رہی ہے، جیسے اب یہ سوالات پیش ہو رہے ہیں، مال غنیمت کی بات آ رہی ہے، بالکل ایسی سچویشن اس وقت بھی تھی جب غزوہ بدر کے لیے نکلنا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ مومنین میں سے کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے جو مومنین تھے وہ ان کو تو ناگوار نہیں تھا نا، وہ تھے جو کہ صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، جو منافق تھے وہ یا بالکل ایمان بہت کمزور تھا، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ منافقین نہیں کہتا، مومنین ہی تھے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہی تھے۔ تو ان میں سے ایک گروہ کو جو ہے وہ لکارہون، انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا، سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تو اس سے جھگڑ رہے تھے، آرگومنٹ کر رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب واقعات غزوہ بدر کے یاد بھی ہیں، ہوں گے، سب کو پتہ ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ذرا سے یاد کر لیں کہ ہوا کیا تھا نا، ایک طرف سے وہ قافلہ آ رہا تھا، قافلہ جس میں سارے قافلے میں جیسے تجارتی قافلے میں لوگ ہوتے اس طرح کچھ لوگ تھے، 50-60 وغیرہ لوگ ہوں گے، لیکن مال بہت سارا آ رہا تھا، اور وہ قافلے کو گزرنا ایسا تھا جو مدینے جس کے راستے میں آتا تھا، اور جو کفار مکہ جس طرح کی حرکتیں مسلسل کر رہے تھے، وہ تو ایک طرف تھیں جو انہوں نے جو ظلم ڈھائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو شہر سے نکالا، شہر میں تھے اس وقت کیا کیا ظلم ڈھائے، کبھی قتل تک کا بھی نعوذ باللہ ارادہ کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ سب تو ایک طرف تھا۔ ہجرت کے بعد بھی مسلسل ان کی شرارتیں چل رہی تھیں، کتنی دفعہ ہم اس طرح کی جھڑپیں وہ کر رہے تھے، کہیں جہاں کہیں انہیں موقع ملے، کہیں مویشی کوئی چرا رہا ہے اس کے مویشی لے کے بھاگ جائیں، یا اس طرح کی حرکتیں مسلسل ہو رہی تھی نا، تو اپنی حرکتوں کا ہی انہیں پتا تھا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے
کہ مدینے کے قریب سے اتنا بڑا قافلہ اتنے مال کے ساتھ گزر رہا ہو، آسانی سے جیسے حق بن رہا ہو کہ اہل مدینہ جائیں اور ان پر حملہ کر دیں، ان کے مال پہ قبضہ کر لیں. لیکن مسلمانوں نے کوئی ایسا سوچا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی ایسا ارادہ ان کا تھا، نہ کوئی پلان تھا. لیکن اس خطرے کی وجہ سے ابو سفیان اس قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا مکے، اور اس نے جا کے خوب بڑھا چڑھا کے جیسے کوئی ایسی بات کی جیسے گویا کوئی حملہ ہونے ہی والا ہے، اور وہاں سے اس بہانے سے ہی کہ کہیں حملہ ہو جائے گا ہو رہا ہے. 1000 کا لشکر لے کر مکے سے ابو جہل آ گیا. اور تو اس وقت پھر یہاں پہ بحث ہو رہی مدینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما رہے کہ دونوں میں سے ایک ضرور مل جائے گا. اگر قافلے کی طرف جاؤ گے، ایک طرف قافلہ ایک طرف سے فوج آ رہی ہے. اگر قافلے کی طرف جاتے وہ بہت آسانی سے اتنا سارا مال غنیمت مل جاتا، اور لیکن دوسری طرف وہ 1000 کی فوج آ رہی تھی. اور تو لیکن حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے جا کے ان کی طاقت وہ جو اتنے لے کر آ رہے ہیں 1000 کا فوج، وہ کیا کچھ تباہی کر سکتے ہیں اگر آگے آ گئے، تو ان کو پہلے روکا جائے، ان سے پہلے مقابلہ کیا جائے. اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بھی تمہیں مل جائے گا، تم اس کو ہرا سکو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے گا ان پہ. لیکن ایمان جن کا کمزور تھا، جو منافقین تھے، ان کا اصرار تھا کہ اس قافلے کی طرف جائیں، تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، جو سزا جو ملنی تھی کفار کو، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں دلوانا چاہتا تھا، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. بالکل فرقان کہا جاتا ہے نا، یوم الفرقان، غزوہ بدر کو فیصلہ ہو گیا، پتہ چل گیا یہ حق ہے، وہ باطل ہے. اور خواہ وہ مجرم ولا کریہ المجرمون، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ کیسی دعائیں کر رہے تھے. ذرا سوچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول مدد کا پختہ وعدہ کیا ہوا ہے، پکا وعدہ کہ ضرور مدد کریں گے ہم. اور یہاں پہ خود آ رہا ہے اوپر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ضرور عطا کر دے گا کوئی دونوں میں سے ایک گروہ. اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا ایک مومن کا کہ ہاں بے پرواہ نہیں ہوتا کہ بس ہو جائے گا، جیسے میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں اور بس کامیابی میرے ہی لیے ہے اور وہ ہو ہی جانی ہے. پوری کوشش بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے دفاع کے لیے، لوگوں کو لے کر نکلے، کتنی کم طاقت تھی، پوری 1/3 سے جیسے لوگ تھے نا، صرف اس سے بھی زیادہ لوگ آ رہے تھے، اور وہ جو کام کر سکتے تھے وہ بھی کیا. دعا میں بھی کوئی کمی نہیں، گڑ گڑا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اتنی زیادہ پوری رات جیسے دعائیں کرتے رہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. 1000 کی فوج آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان دلا دیتے کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اب مدد تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر سکتا ہے، اللہ کے کلمہ کن سے ہی مدد ہو جاتی ہے، لیکن 1000 کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بتا دی تاکہ تمہارے دل بھی مطمئن ہو جائے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور دانا ہے. اب ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلائی جا رہی کہ کس طرح اللہ کی مدد ہوئی، جس کی وجہ سے تمہیں کامیابی نصیب ہوئی تھی. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تمہیں اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. یغشیکم منہ. اب یہ کب ہو رہی تھی، اس کے لیے مختلف ہیں روایات. ایک تو یہ بھی ہے کہ غزے کے دوران بھی جیسے ایکسائٹی ایک طرح کی ہوتی ہے نا، اتنے بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پہ ایسا کوئی تجربہ ہوا کہ جیسے اونگ سے آ رہی ہو تو وہ انگزائٹی جیسے کم ہو جائے، تو یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ تھی. یہ بھی کسی کی تفسیر ہے کہ ایک رات پہلے جیسے اب صبح جنگ ہونی ہو تو رات کو نیند ویسے تو نہیں آتی سکتی نا پریشانی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی نیند دے دی، اطمینان سے لوگ سوئے اور صبح آرام سے اپنا کر سکیں اپنا دفاع. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے. شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کیا ہوتی ہے؟ وہی جو ایکسائٹی، پریشانی، مایوسی. پریشانی جب بہت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوسی شیطان ہی ڈال رہا ہوتا ہے نا، کہ جیسے کوئی اللہ کی مدد پہ بھروسہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا. تو کسی یاد بھی ہوگا کبھی گرمی کے سخت دن میں جب بارش ہو جائے تو کیسا سکون اور امن سے آ جاتا ہے نا. اور وہاں پہ تو اس بارش نے بہت سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوئی تھی. جس جگہ پہ مسلمان تھے وہاں پہ اس بارش نے یہ کام کیا کہ وہاں کی زمین ذرا جم گئی، سخت ہو گئی، اطمینان سے لوگ کام کر سکے. پانی بھر لیا گڑوں میں، چیزوں میں جو پینے کے لیے بعد میں کام آ سکا.
ٹھنڈک کا ہو جانا، وہ پانی کا مل جانا، اس کئی طرح سے وہ فائدہ مند ہوا. اور وہ جو نشیب کی طرف کفار تھے ان کی زمین تھوڑی خراب اور دلدلی سی ہو گئی، تو اس طرح سے بھی اللہ نے اس بارش سے مدد کی اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. قدم بالکل ویسے بھی حقیقت میں بھی جم گئے، زمین اچھی ہو گئی اور ثابت قدم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کر دیا. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. ایک طرف ان کے دلوں کو مضبوط بنایا گیا، دوسری طرف ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے. بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، اب فرشتے جیسے کام کر رہے ہو. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یعنی ان کی سزا مل رہی تھی نا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جنہوں نے کی، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو یا ایھا الذین آمنو. اب پیچھے دونوں صورتوں میں ہم دیکھ رہے تھے یہ لفظ نہیں تھا نا مکی صورتوں میں، اب یہ مدنی صورت ہے، امت مخاطب ہے، مومن مخاطب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. آگے کے لیے بھی نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. ثابت قدم رہو، پیٹھ نہیں پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. پیٹ پھیر اس وقت کی جنگوں میں ہو سکتا تھا نا کہ اگر پیٹ پھیری کوئی ایک بھاگ رہا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے بھاگنے لگ جائے، کیسی بھگدڑ مچ سکتی نا. تو وہ سخت گناہ کا کام ہے، منع کیا جا رہا ہے. اور یہ کہ جو ایسا کرے تو اس کو اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت ہی بری جگہ ہے، وبئس المصیر. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ اصل حقیقت بتا رہے ہیں کہ کہنے کو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 70 لوگ یا اس سے زیادہ مارے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں کیا قتل ان کو، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوا. کتنی مدد ساتھ تھی، اللہ کے فرشتے کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد ہو رہی تھی. اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اب یہ پھینکنا کیا چیز ہے؟ ہمارا میتا از رمیتا. ویسے تو جو تیر وغیرہ نیزے جو کچھ بھی پھینک رہے ہوں مسلمان، وہ بھی جیسے اللہ نے پھینکا، اللہ کی طرف سے وہ صحیح جا کے صحیح جگہ چوٹ لگی. ایک بات ویسے یہ بھی بتائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر ان کی طرف پھینکی اور وہ جیسے سب کفار کو اپنی آنکھوں میں محسوس ہوئی ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ. تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. سوچیں جو اس وقت مسلمان نکلے تھے کتنی بڑا ان کے لیے امتحان تھا. خود اتنی چھوٹی سی تعداد ہے، 313 ہے، وہ اتنے سارا بڑا لشکر بڑی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے. ہر چیز، ہتھیار، سواریاں، ہر چیز زیادہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ اس بلاءً حسنہ کہا جاتا، بہترین آزمائش تھی. پورا امتحان ان کے ایمان کا ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ایمان میں، اس امتحان میں وہ پورے اتر گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان انہیں عطا کیا. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے. اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کر دینے والا ہے. ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. فیصلہ چاہ رہے تھے نا، بلکہ فیصلہ اس طرح بھی تھا کہ خود ہی یہ بھی آتا ہے کہ نکلتے وقت وہاں سے ابو جہل نے جیسے دعا کی ہو کعبے کے دیوار پکڑ کر کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے دے. چال بھی ہو سکتی نا کہ لوگوں کے سامنے جیسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اب اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اچانک خود حملہ کرنے جا رہے ہیں. مدینے کے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ادھر اتنا بڑا حملہ ہونے آ رہا ہے. ان کے پاس طاقت ہی کچھ نہیں ہے، ہم جا کے بس ختم کر دیں گے، جیت ہی جائیں گے اور سب پہ ثابت کر دیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں. وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھا دیتے ہیں. فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ. ابھی بھی انہیں بھی نصیحت کی جاتی، ابھی بھی باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے. پھر یہی کرو گے پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسی سزا دے گا اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اور یہی ہوا، کتنی بڑی جمعیتیں لے کر بعد میں آئے. غزوہ احد میں اس سے 3 گنا زیادہ، غزوہ احزاب میں تو اور 10 گنا زیادہ، مگر اس کچھ بھی کام نہیں آ سکا. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسا سچا ہے. اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، سمینا وہم لا یسمعون، ویسے مت ہو جاؤ، ہم میں سے ہر ایک سے یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کا حکم سنو پھر اطاعت بھی کرو، جھک جاؤ، ایسے نہیں ہو جاؤ جو بس نہیں سننے والے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اب پھر وہی پیچھے جانوروں کی بات تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں ابھی آج ہی کہ اس میں ایک طرف کتے کی مثال تھی، پھر ابھی دوسرے برے جانوروں کی مثال، پھر یہاں کہا جا رہا ہے شر الدواب بھی، جو بدترین قسم کے جانور ہیں۔ اور کون ہے جو الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، کہ نظر نہیں آ رہا، اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دی، حق کو حق کر کے دکھا دیا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیا سمم بکم نہیں ہے، جیسے بالکل ان کی کوئی شعور ہی نہیں ہے، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، لا یعقلون۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یعنی جو حالت انہوں نے اپنے دلوں کی بنائی ہوئی ہے، جیسا اپنی روحوں کو مسخ کیا ہوا ہے، ایسے میں تو انہیں ہدایت ملنے والی نہیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، استجیبوا للہ، جواب دو۔ اللہ اور اس کے رسول جو پکارے، جس طرف بلائے، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواہ وہ غزوے کے نکلنے کے لیے بلا رہے ہوں، لوگوں کو لگ رہا ہو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن وہ کیسی زندگی بخشنے والی چیز تھی، کس طرح سے مسلمانوں کو کتنی طاقت اس سے مل گئی۔ اور جان رکھو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہم خود ہماری نفس اور ہمارے درمیان حائل ہے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اور درمیان میں ہی حائل ہے۔ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو خوش رکھیں، ورنہ کیا ہے، ورنہ اس دل تک بھی پھر ہدایت پہنچ نہیں سکے گی۔ وَأَنَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ یہ بھی بات یاد ہی رکھنے کی ہے جو پیچھے بھی اصحاب السبت کے واقعے کے ذریعے سمجھائی گئی تھی سورہ اعراف میں، اب یہاں وہی بات کہی جا رہی۔ دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہوں، اگر وہ اللہ کے عذاب کو بلانے والے کام کر رہے ہوں، عذاب آئے گا تو صرف ان تک ہی تھوڑی رہے گا، تم پہ بھی آ جائے گا۔ کوشش کرو اپنے آپ کو بچاؤ اور جان رکھو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے اور تم کو زمین میں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، مکے میں بالکل یہی حال تھا نا۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اللہ نے مہیا کی تھی نا، انصار کے دل ان کے لیے کھول دیے اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تاکہ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ خیانت کرنا کیسے ہے نا، ایک طرف ایمان لانے کی بات ہو، دوسری طرف پیچھے نافرمانی کر رہے ہو، بات نہیں مان رہے ہو، اپنے امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور امانت نہیں تو ایمان ہی نہیں، امانت پہ قائم رہو، جو بھی ذمہ داری ڈالی جائے، جو کام دیا جائے اس کی پوری حفاظت کرو، اور جان رکھو وَعَلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ ان کے لیے انسان اپنے اللہ کی نافرمانی کر ڈالتا ہے نا، ان کی وجہ سے غلط فیصلے کر ڈالتا ہے، ان کی وجہ سے مال و اولاد کی محبت میں انسان کس طرح اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہمیشہ ذہن میں رہے، وہ بھی آزمائشی ہیں، وہ بھی امتحانی ہے، ان کی محبت میں پڑھ کر اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، دنیا میں جس مال و اولاد کو سب کچھ سمجھ رہے ہو وہ تو صرف امتحان کے لیے ہے، اور وَأَنَّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم ان تتقوا اللہ سے ڈرو گے، خدا ترسی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان، وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، وَجَعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ کتنی ویسے بڑی اہم بات ہے سوچنے کی ہے، فرقانہ کیا ہوتا ہے؟ فرقان جو صحیح اور غلط کی تمیز، کہ کیا بات غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کی کسوٹی۔ قرآن کو بھی فرقان اسی طرح کہا گیا نا، حق اور باطل کھول کے دکھانے والی چیز ہے، تو وہ فرقان۔ اور تم یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں ہی فرقان دے دے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کون سا کام غلط ہے کون سا صحیح ہے۔ کب آئے گی؟ ان تتقوا اللہ، اللہ کا تقوی ہو،
یہی بات بڑی اہم ہے نا، اللہ سے تقوی ہو دل میں تو خود کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سا کام کس وقت میں غلط کر رہا ہوں، کون سا کام ہے جو مجھے صحیح، جو مجھے کرنا چاہیے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، وہ وقت یاد دلایا جاتا جب ہجرت سے پہلے کیا ہو رہا تھا، تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، یہ سب باتیں ان کی ہوئی تھی نا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ سب سوچ سوچ کر پھر سوچا گیا تھا کہ اچھا سب تمام قبیلوں کے لوگ مل کر ایک ساتھ جا کے حملہ کر کے قتل کر دیں گے، یہ ان کے پلان تھے نا، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوہ بدر میں بلایا اور کس طرح ان کو سزا دلوائی، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، یہ باتیں بار بار کرتے تھے نا، لوگوں کو بہکانے کے لیے عوام کو بھی کرتے تھے نا، دیکھتے تھے کہ یہ عذاب آتا نظر نہیں آ رہا، بڑے آرام سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لا کے دکھا دیں اگر یہ واقعی حق ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ ان پر وہ عذاب نازل کرے جب وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ مسجد حرام کا راستہ کبھی کسی کے لیے روکا نہیں گیا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ بند کر کیا ہوا تھا، کوئی مسلمان جا نہیں سکتا تھا وہاں پہ، اور حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، اصل تو ان کو شرک کرنے والے ہیں، گھر تو توحید پہ بنا تھا، وہ تو ان کے متعین نہیں اصل متولی، اور اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بس لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں نا، اس وقت جنگ کے لیے انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، اتنا پورا جو فوج آئی ہے اس کو روزانہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اتنے ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، آگے بھی کریں گے، پہلے بتا بھی دیا گیا، اور حملے کی تیاریاں ہوں گی، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ خوشخبری مسلمانوں کو کیسے دے دی گئی، آگے وہ پھر ہارنے والے ہیں، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ ہیں جو ہم الخاسرون، اصل دیوالیے، اصل خسارہ پانے والے۔ قل للذین کفروا، آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلے روش کا اعادہ کریں گے، پھر اگر وہی کام کریں تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور زیادہ سختی سے پکڑے جا سکتے ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ بات پیچھے سے بقرہ میں بھی اسی طرح تھی نا، مومن کی جنگ صرف اس لیے ہوتی ہے، فتنے کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے دنیا سے، دین تاکہ دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فتنہ بس جب تک ہے جب اسی وقت تک ہوگی، پھر یہ نہیں کہ اس کے بعد بھی اصرار کریں، پھر جنگ کریں، پھر ان کو کوئی اور نقصان پہنچائے، یہ نہیں۔ اور اگر وہ نہ مانے وَإِن تَوَلَّوْا، پھر جائیں تو فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا، بہترین سرپرست، بہترین حامی و مددگار۔ یعنی تم نکلو اللہ کی راہ میں، کوشش کرو دنیا سے فتنے ختم کرنے کی، اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے، مولا ہے، نصرت تمہاری کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔